الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونے کے لیے ہم اور آپ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اور اپنی بارگاہ عالیہ میں سر بسجود ہونا اللہ رب العزت قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم نے قرآن حکیم سے متعلقہ کچھ علوم و امور ان پر گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور پہلا موضوع ہمارا وحی اور اس سے متعلقہ امور سے تعلق رکھتا تھا، اور آج کی نشست جو اس سیریز کی دوسری نشست ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم، اس کی تعریف کیا ہے، قرآن حکیم کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کے اسما دیگر کیا ہیں، اور اس سے متعلقہ دیگر امور ان سے گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم کی تعریف کیا ہے، قرآن کہتے کسے ہیں۔ تو علماء اصول نے قرآن مجید کی جو تعریف بیان کی ہے، وہ تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے، یعنی ایسا کلام ہے جو کہ عاجز کر دینے والا ہے۔ یہ عاجز کا لفظ کیوں ہے، یہ آج کی نشست میں نہیں، ہم انشاءاللہ جب آگے جا کر اعجاز القرآن پہ بات کریں گے تو آپ کی خدمت میں اس حوالے سے قرآن حکیم کی کئی مثالیں پیش کریں گے کہ قرآن حکیم نے جن جن مقامات پر چیلنج کیا تھا کفار کو، چاہے وہ مکہ کا دور تھا یا مدنی دور تھا، اور جو قیامت تک آئندہ آنے والے ایام تھے جس میں ہمارے دور سے ماضی، ہمارا حال اور مستقبل شامل ہے، ان تمام کے اندر جو قرآن حکیم نے اس وقت چیلنجز پیش کیے تھے وہ آج تک اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ کفار میں سے کوئی بھی ان کا جواب آج تک نہیں دے سکا۔ تو جب اعجاز القرآن پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی بات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا معجز کلام ہے جو ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر عربی زبان میں نازل ہوا، یہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور ہم تک تواتر سے پہنچا ہے۔ یہ تواتر کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کی ابتدا سورہ فاتحہ ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہے۔ تو یہ وہ تعریف ہے جو علماء اصول نے قرآن حکیم کی بیان کی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ وحی یہ مطلوع ہے، ایسی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں، اس کے معنی، مطالب اور مفاہیم بھی من جانب اللہ ہیں۔ اب قرآن حکیم جو ہے، اس کے خود قرآن کے اندر 5 اسما یعنی 5 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ محققین نے اور بالخصوص جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں جو اس موضوع پر سب سے وسیع کتاب تسلیم کی جاتی ہے، اس میں قرآن حکیم کے کم و بیش 55 اسما کو ذکر کیا ہے، لیکن جس پر اجماع چلا آ رہا ہے وہ 5 ایسے نام ہیں جو قرآن حکیم میں نہایت ہی واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، جس کے ہم آج کی گفتگو کا حصہ بھی بنائیں گے۔ سب سے پہلا نام خود قرآن ہے جو قرآن کی آیات سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، اور ایک جگہ فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔
تو قرآن کا لفظ خود قرآن کے اندر کم و بیش 68 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں القرآن بھی ہے اور خالی قرآن بھی ہے. تو قرآن کا لفظ خود قرآن میں 68 مقامات پر کم و بیش بیان کیا گیا ہے. اب اس قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ خود ایک اہم سوال ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن جو مشتق ہے یعنی ڈرائیوڈ ہے، نکالا گیا ہے، اس کے حوالے سے 2 اقوال موجود ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ قرات سے ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا. تو قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یعنی قرآن کے معنی کیا ہیں؟ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے. اب یہ بات جو ہے نا سننے میں شاید بڑی آسان ہو، لیکن اس کو ذرا ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. اور بالخصوص دور جدید میں جس میں اور آپ رہتے ہیں، تو اس کے اندر کئی ایسی بکس ہیں جس کے بارے میں کلیم کیا جا سکتا ہے جی وہ باکثرت پڑھی جاتی ہیں. اور بالخصوص جو ہماری کورس بکس ہوتی ہیں، اور اگر آپ اس کے اندر کیمبرج کی کورس بکس میں چلے جائیں جو کہ انٹرنیشنلی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، تو کہا جائے گا بھئی یہ جو کتاب ہے وہ او لیولز کی ہو یا اے لیولز کی ہو، تو پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں طلبہ ہیں جو اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ یہ کیسے کلیم کرتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، ایک طرف یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ بھئی بائبل کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ تو بائبل کی جو کرسچنز کی آبادی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے اور مسلمانوں سے کم و بیش دگنی تعداد ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں تک بائبل کے پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے کہ بائبل جنرلی جو پڑھی جاتی ہے وہ سنڈے کو پڑھی جاتی ہے. وہ 6 دن اس کی تلاوت نہیں ہوتی اس طرح، ٹھیک ہے نا. وہ ایک خاص دن ہے، مخصوص ہے، جس میں پڑھی جاتی ہے. اور اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نارملی چرچز کے اندر جو پوپ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، فادر ہوتا ہے یا منک ہوتا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، باقی لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو باقی کتابیں ہیں جس کو آپ کہہ لیں، تو ان کی تعداد اگر آپ ورلڈ وائڈ نکال لیں تو وہ چند لاکھ افراد پر مشتمل ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. اور وہ بھی مخصوص اوقات کے اندر ان بکس کی اسٹڈی کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی ان کی ریڈنگ کی جا رہی ہوتی ہے. ورنہ اس سے متعلقہ امور ہوتے ہیں، ڈسکشنز میں آ رہے ہوتے ہیں، ریڈنگز نہیں ہو رہی ہوتی. قرآن حکیم کا کمال یہ ہے کہ اگر ہم اس کو غور کریں تو ڈیفرٹ سے اس کتاب کو جب اللہ رب العزت نے نازل کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو باقاعدہ صحائف میں لکھوایا، اس کی ہم پوری تاریخ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو اس وقت سے لے کر آج تک قرآن حکیم بلا تعطل، یعنی بغیر کسی تعطل کے، روزانہ بلا ناغہ بلا تعطل دنیا کے کسی نہ کسی حصے کے اندر تلاوت کیا جا رہا ہے. یہ پہلی بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ تو تلاوت ہو ہی رہا ہے، لیکن روزانہ بھی دور حاضر میں جس وقت میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس وقت بھی کوئی لمحہ اور کوئی دقیقہ ان 24 گھنٹوں کے اندر ایسا میسر نہیں آتا کہ جس کے اندر تلاوت کلام حکیم کے اندر کوئی تعطل پیدا ہو رہا ہو، یعنی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو. اب یہ جو ہم اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں، یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ دنیا کے اندر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ جو آپ کا مشرق کا علاقہ ہے جس کے پاس فجی آئر لینڈ موجود ہے، آپ ذرا نیٹ پر جائیں یا گوگل پہ سرچ کریں، یا جو میپ ہے، ورلڈ میپ ہے، آپ اس کو جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا فجی آئر لینڈ وہ جگہ ہے جہاں سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو تاریخ جس ملک کے اندر یا جس علاقے کے اندر تسلیم کی جاتی ہے وہ فجی کی تاریخ ہوتی ہے، اور فجی کے اندر سب سے پہلے وہ ڈیٹ اس وقت چل رہی ہوتی ہے. جیسے اگر آج 12 مئی ہے تو سب سے پہلے 12 مئی 2023 وہ فجی میں ہوا ہے. پھر جب فجی سے سورج آگے بڑھنا شروع ہوا ہے تو فجی سے وہ موو کر کے آسٹریلیا پہنچا، اور پھر سورج جب مزید آگے گیا تو انڈونیشیا آیا، پھر مزید آگے آیا تو ملیشیا آیا، پھر بنگلہ دیش پہنچتا ہے، پھر انڈیا پہنچتا ہے، پھر پاکستان آتا ہے، پھر مصر ہے، پھر لیبیا، پھر الجزائر ہے. اس طریقے سے پوری سورج کی ایک سرکولیشن بنتی ہے. اور یہ جتنے علاقے میں نے آپ کو نام لیے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ان تمام علاقوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. اور جب فجی کے اندر
فجر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہاں کے اوپر تلاوت کلام حکیم نماز فجر کے اندر وہ شروع کی جا رہی ہوتی ہے. اور جتنی مساجد وہاں پر موجود ہیں, چاہے ان کی تعداد کم ہو یا تھوڑی زیادہ ہو, یا جو وہاں پر مدارس موجود ہیں, کم و بیش وہاں پر 1 سے 1.5 لاکھ مسلمان نہیں بلکہ ایک ایوریج کے مطابق 5.5 سے 6 لاکھ کی تعداد آتی ہے. ان کے اندر جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ قرآن حکیم کی اس وقت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. جب فجر آگے بڑھتی ہے, یعنی فجی میں فجر کا ورڈ ختم ہوتا ہے, تو آسٹریلیا کے اندر جہاں 8 سے 10 لاکھ مسلمان موجود ہیں وہاں پہ فجر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تلاوت کلام حکیم وہاں پر اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جب آسٹریلیا سے بات آگے بڑھتی ہے تو انڈونیشیا تو ہی مسلمان ملک, وہاں تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی موجود ہے, وہاں فجر کا وقت داخل ہوتا ہے, وہاں تلاوت کلام حکیم شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آگے آ جائیں تو ملیشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, مصر, لیبیا, یہ تو وہ ہیں جہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. تو ہر وقت, ہر لمحہ, ہر جگہ کہیں نہ کہیں تلاوت کلام حکیم کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اور کوئی ایک لمحہ اس کرۂ عرش کے اوپر ایسا نہیں گزرتا جب اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کی تلاوت اس سرزمین اور اس کرۂ عرش پر نہ کی جا رہی ہو. اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں, یعنی وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یہ اس کا ایک معنی ہے. قرآن حکیم کو قرآن حکیم ایک اور وجہ سے بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ قراء کا کیا گیا ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا. یعنی قرآن کے ایک معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اور دوسری معنی مجموعہ کے ہیں, یعنی جس میں چیزوں کا جمع کیا جاتا ہے. تو قرآن حکیم میں کیونکہ سورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے, اس وجہ سے اس کتاب کو قرآن حکیم کہا جاتا ہے. دوسرا نام جو قرآن حکیم کا خود قرآن کے اندر موجود ہے وہ ہے فرقان. اور فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کرنے والا. تو قرآن حکیم کو جو قرآن حکیم میں فرقان کہا گیا, جس طرح سورۃ الفرقان کے اندر باقاعدہ پہلی آیت موجود ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو اس میں جو لفظ فرقان کو استعمال کیا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہے. اچھا, آپ مزے کی بات یہ دیکھیں, ہم نے گزشتہ نشست میں بھی جب آخر میں اقبال کے اشعار پیش کیے تھے اور وہی کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, تو یہ بات اس وقت بھی واضح تھی, اور آج بھی آپ جب اس کو تلاوت کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ انسان کا لکھا ہوا جو بھی کلام ہے نا, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں انسان یا تو مفاد پرست نظر آئے گا, یا ڈیفینسو پوزیشن پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا, یا اس کے اندر ایک خوف اور ڈر ہوگا, یا مفاہمت ہوگی, یا لوگوں کا خیال اور پاسداری ہوگی. کوئی نہ کوئی ایک بات آپ کو ایسی ضرور ملے گی کہ یہ انسان کا کلام ہے. ابھی چند لمحے پہلے ہی ہم جب اس موضوع پر ڈسکشن کر رہے تو یہ بات ہوئی تھی کہ ایک جگہ باقاعدہ مقابلہ کیا گیا کہ بھئی بائبل کو پڑھا جائے. تو بائبل میں تورات بھی پڑھی گئی اور بائبل میں انجیل بھی پڑھی گئی, ٹھیک ہے نا, یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ, اور اس کے ساتھ جو سامس موجود تھی یعنی زبور کا حصہ وہ بھی پڑھا گیا. لیکن جب قرآن کی تلاوت کی گئی تو واضح طور کے اوپر پتہ لگ گیا کہ یہی وہ کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے, منزل من اللہ ہے. اور واضح طور کے اوپر اس کی تلاوت سے, اس کے الفاظ سے, اس کے معنی سے یہ بات واضح ہو رہی تھی, یہ کلام انسان کر ہی نہیں سکتا, انسان کی گفتگو کا یہ حصہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو لوگ علم حدیث اور علم قرآن پر دسترس رکھتے ہیں وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث دونوں کو خلط ملط کر کے پیش کیا جائے تو بے شک یہ دونوں عربی میں ہوتے ہیں, لیکن جو قرآن اور حدیث کا ماہر ہوتا ہے وہ ایک لمحے میں پہچان جاتا ہے کہ اس میں سے قرآنی آیات کون سی ہیں, اس میں سے احادیث کی عبارت کون سی ہیں. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک جو اپنی ذات میں افصح العرب تھے, سب سے بہترین عربی بولنے والے فصیح و بلیغ تھے, اس کے باوجود آپ کا کلام وہ الگ پہچانا جاتا تھا, اور قرآن حکیم جو آپ پر نازل ہوتا تھا اور آپ اس کو بیان فرماتے تھے وہ بالکل الگ سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ منزل من اللہ ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک حرف یا ایک لفظ بھی اس میں شامل نہیں ہے. تو قرآن کو جو فرقان کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق اور باطل میں مطلق فرق کر دینے والی کتاب ہے. یعنی اتنا کیٹاگوریکلی قرآن اٹیک کر کے اپنی بات کو بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر نہ میرا لحاظ ہوتا ہے, نہ آپ کا لحاظ ہوتا ہے, نہ اپنے کی پرواہ ہوتی ہے, نہ پرائی کی پرواہ ہوتی ہے. جو حق ہوتا ہے, جو سچ ہوتا ہے,
اور جو اصل ہوتا ہے بس اسی کو بیان کیا جاتا ہے. جو فالو کرے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا, جو فالو نہیں کرے گا دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا, آخرت کی رسوائی تو اس کے اوپر لازم, اس کے اوپر واجب ہو جایا کرتی ہے. تو قرآن کا دوسرا نام جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ الفرقان ہے. تیسرا, قرآن میں قرآن کو الکتاب بھی کہا گیا ہے, کتاب, ٹھیک ہے نا. جس طرح ہم نے شروع میں آیت پڑھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. یا سورۃ الاحقاف میں ہے کہ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, کہ ہم نے, جنات نے کہا کہ اے ہماری قوم بے شک ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی. تو قرآن کو جو کتاب کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنے کے. ہمارے یہاں جو عرف میں کتاب کو کتاب بولا جا رہا ہوتا ہے, بک بولا جا رہا ہوتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ٹاپک ہوتا ہے جس ٹاپک سے متعلقہ معلومات کو جمع کیا جا رہا ہوتا ہے. تو قرآن کے اندر جو کتاب کا لفظ استعمال کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ماضی, حال اور مستقبل ان تمام احوال کو جمع کیا گیا ہے, اور اس کے اندر تمام احکامات جو انسانی زندگی سے متعلقہ ہیں, جو امور ہیں, جو زندگی گزارنے کے قواعد ہیں, ضوابط ہیں, اور ہر چیز تبیانا لکل شیء, یعنی ہر چیز کا بیان کر دینے والی یہ کتاب ہے. تو اس وجہ سے قرآن کا جو تیسرا نام قرآن میں بیان کیا گیا وہ الکتاب کیا گیا. چوتھا جو نہایت ہی اہم ایک اور اسم ہے جو قرآن کا ذکر کیا گیا وہ ہے ذکر, یعنی قرآن کو قرآن میں ذکر کا کہا گیا کہ ذکر ہے یعنی یاد دہانی ہے اور نصیحت ہے. جس طرح سورۃ النساء میں ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا منیرا, اور ایک جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر, کہ ہم نے ذکر کو اتارا, وان لہ لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. اب ذکر کے معنی یاد دہانی کے, یعنی جس کے اندر کچھ چیزوں کو یاد کرایا جائے. تو پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ما قبل کی جو کتابیں ہیں یعنی تورات, زبور اور انجیل, اور وہ تمام صحائف جو انبیاء علیہم السلام کے اوپر اتارے گئے, جن کی ایک تعداد مشہور قول کے مطابق 104 ہے اور ایک قول کے مطابق 335 ہے, لیکن معروف قول 104 کا ہے کہ جس میں 100 کے قریب صحائف ہیں. جس طرح قرآن میں صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے, کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر اتارے گئے, اور 4 بڑی کتابیں ہیں جس میں تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, اور چوتھا خود قرآن حکیم ہے. تو اس کے اندر ان تمام کتابوں کے اندر جو احکامات موجود تھے, جو تعلیمات موجود تھیں, قرآن حکیم ان تمام تعلیمات کی یاد دہانی کرانے والی کتاب ہے. اب یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے ڈاکٹر محمود غازی کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی پادری وہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا, اور اس نے آپ سے کہا کہ بھئی میں قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا, میں قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا بلکہ یہ محمد کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود اس کتاب کو وضع کیا, انہوں نے لکھوایا, اور بیسیکلی جو اس میں انفارمیشن ہے, جو تعلیمات موجود ہیں, وہ ساری وہ ہیں جو بائبل میں موجود ہیں, اور بائبل سے ہی انہوں نے چیزوں کا اخذ کیا تھا, یعنی تورات اور زبور سے انہوں نے تعلیمات کو لیا تھا اور وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے. تو اس میں منزل من اللہ نہیں ہے, یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور میں اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, ورنہ ظاہر ہے مسلمان ہو جاتا. تو ڈاکٹر محمود غازی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا اعتراض تو شاید بجا ہو, لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر جواب دیں تو. کہا جی پوچھیں. کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن نے جو کچھ بائبل سے لیا وہ تو ٹھیک ہے, ہم مان لیتے ہیں, اس لیے مان لیتے ہیں کیونکہ قرآن نے خود اپنے آپ کو ذکر کہا ہے, یعنی وہ کتاب جو کہ ماضی کی باتوں کو یاد کروانے والی ہے. تو اگر ہم مسلمان بائبل پر, یعنی جو اصل تورات اتری تھی موسیٰ علیہ السلام پر, اور اصل زبور اتری تھی حضرت داؤد علیہ السلام پر, اور اصل انجیل اتری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, ہم تو ان تینوں پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ قرآن الگ سے کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ ان تعلیمات کا تتمہ ہے, اس کی تکملہ ہے, یعنی وہ تعلیمات جو وہاں موجود تھی وہ اب مکمل ہو گئی قرآن حکیم کی صورت میں. تو یقیناً اس کے اندر تو یاد دہانی موجود ہوگی, وہ باتیں تو آئیں گی جو وہاں موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بائبل میں جو باتیں
ایسی موجود ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. آپ ذرا اس کا جواب دے دیں کہ قرآن نے ان باتوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی آپ کے بقول قرآن نے، نبی علیہ السلام نے وہ ساری باتیں لے لی جو بائبل میں تھی، لیکن بہت ساری باتیں بائبل میں وہ بھی تو ہیں جو قرآن میں نہیں ہے. جیسے کانسیپٹ آف ٹرینٹی، یعنی ٹرینٹی آف گاڈ، جو تین خداؤں کا عقیدہ تثلیث بائبل میں موجود ہے، قرآن میں تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا اسی طرح سے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ حتمی طور پر قرار دینا، قرآن نے تو اس کا رد کیا ہے. یعنی بائبل اس کا اثبات کر رہی ہے، قرآن اس کا رد کر رہا ہے. تو یہ جو چیزیں قرآن نے چھوڑ دی، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ تو ان کے بارے میں آتے کہ پہلے تو بغلے جھانکنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں نے اس پر غور نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا کہ لیکن میں نے اس پر غور کیا ہے، اور غور یہ کیا ہے کہ بائبل میں جتنی امینڈمنٹس آپ نے کی ہیں، جتنی تبدیلیاں آپ نے کی ہیں، جتنے خرافات آپ نے گھسیڑے ہیں، اور جتنے اضافے اپنی طرف سے آپ نے اور آپ کے اکابرین نے کیے ہیں، قرآن نے ان تمام کو ترک کر دیا، اور جو بائبل کی اصل تعلیمات تھی قرآن نے ان کو ذکر کر دیا. اسی وجہ سے قرآن اپنی آپ کو ذکر قرار دیتا ہے. تو اصل بات یہ ہے، بلکہ ایک دفعہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پر یہاں پاکستان میں ایک بڑا فورم چلتا رہا ہے، اور پوری دنیا میں یہ فورم چلتا ہے، تو ہم بھی اس میں انویٹیشنز میں جاتے تھے. تو وہاں جب ایک فادر سے بات ہوئی، کرسچن فادر سے، تو ہم نے ان سے ایسی پوچھ لیا، بھائی یہ جو آپ بائبل کے اندر اتنے سارے نسخے بنا کے گھومتے رہتے ہیں، اور ہر بائبل کا نسخہ دوسرے سے ویریٹ کر رہا ہوتا ہے. میں اگلی نشست میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بھی بتاؤں گا، آج کی گفتگو کا حصہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جو ویریشنز ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو کہنے لگے یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کی حدیث کے اندر ویریشنز ہیں. تو میں نے کہا ہم حدیث کو منزل من اللہ تو اس طرح سے نہیں سمجھتے، ہماری تو اصل کتاب قرآن مانی جاتی ہے، اور حدیث تو اس کی شرح ہے، اس کی تشریح ہے. تو آپ تو خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ منزل من اللہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں میرا مطلب وہی تھا. میں نے کہا سر وہ مطلب پھر آپ ثابت کریں کہ یہ ویریشنز جو ہیں جتنی بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں جو ہر نسخے میں پائی جا رہی ہیں. تو بہرحال بتانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ قرآن نے جو اپنے آپ کو ذکر قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ماضی کی تمام کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ان تعلیمات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. اسی لیے جب نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائبل کا کچھ حصہ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس گئے، اور یہ پوچھنے کی کوشش کی، دریافت کرنے کی کوشش کی کہ کیا میں اس کو پڑھ لوں، تو نبی علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور پھر اگلی حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی پابند ہوتے ان تعلیمات کے جو میں محمد رسول اللہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن حکیم کے نزول کے بعد عام عوام کے اوپر بائبل کا پڑھنا بالکل لازم نہیں ہے کہ وہ تورات کو پڑھے، زبور کو پڑھے، انجیل کو پڑھے، کیونکہ وہ تمام امینڈڈ ہیں، آلٹرڈ ہیں، تبدیل شدہ ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ بات اس میں ایسی لکھی ہو جو من جانب اللہ ہو، تم اس کا انکار کر بیٹھو، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو اس میں اللہ کی طرف سے نہ ہو اور تم اس کا اقرار کر بیٹھو، اس لیے اس کی تلاوت نہ کرو. تمہارے لیے قرآن نازل ہو گیا، اس کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کے دین کی ہدایت سے حاصل کیا کرو. پانچواں نام اور آخری نام جو قرآن حکیم کا خود قرآن میں بیان کیا گیا وہ نور ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو آیت سورۃ النساء کی میں نے ابھی پڑھی تھی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور نازل کر دیا. تو قرآن کو نور اس لیے کہا گیا کیونکہ نور سے مراد روشن کر دینے کے ہیں، روشنی کے ہیں، وضاحت کر دینے کے ہیں، اظہار کر دینے کے ہیں. تو قرآن نے اپنے نزول سے حق اور باطل کا اظہار کر دیا، اور اس بات کو روشن کر دیا اور واضح کر دیا کہ اس میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میرے بھائی میرے دوست، قرآن حکیم اس سے متعلقہ دیگر امور انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. لیکن جس طرح گزشتہ نشست میں بھی یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور بار بار اس کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ گھر میں مچانوں کے اوپر اور الماریوں کے اوپر سجا دینے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک نظام ہدایت ہے، یہ ایک کتاب ہے جو میرے اور آپ کے لیے اتاری گئی. ایک تو اس کو اوپر سجانا نہیں ہے بلکہ اس کو اتار کے پڑھنا بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صرف
طوطے کی طرح نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس میں موجود جو پیغام ہدایت اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اتارا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ بات ہم رمضان شریف سے مستقل اپنی گفتگو کا حصہ بنا رہے ہیں، اور اس پوری سیریز کو جو ہم نے قرآن حکیم سے متعلقہ شروع کی ہے، اس کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق جو قرآن حکیم سے ٹوٹا ہوا ہے اس تعلق کو ہم دوبارہ جوڑیں۔ ہمارے ہاں مزاج یہ ہے، ہم اسلام سے متعلقہ مختلف امور پر کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے پورا معاشرہ جاہل ہو گیا، لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اسلام سے متعلقہ امور پر کتابیں ضرور پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ اور اگر قرآن پڑھیں گے تو فقط تلاوت کی حد تک پڑھیں گے، بڑا تیر ماریں گے تو وہ جو گھر کے اندر کسی کی فاتحہ خوانی ہو جائے، کوئی مر جائے تو اصحال ثواب کے لیے پڑھ لیں گے، اور بہت کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ وظیفے کے طور کے اوپر کچھ آیات نکالتے ہیں، پھر اس کا رٹا مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے کبھی غور نہیں کیا جاتا کہ الحمد سے لے کر والناس تک جو اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے دعوت کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے میسج کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے حکم کیا ہے، احکامات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں۔ ان موضوعات کو سلیکٹ کرنے کا مطلب اور اس پر گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا را اس حوالے سے توجہ کریں، کوشش کریں آپ کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو، جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہاں کے ترجمہ شدہ قرآن حکیم اس کو خریدیں، قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، کوشش کریں اگر وقت مل جائے اس کی تفسیر پڑھیں۔ بے شک روزانہ فقط 3 آیات پڑھ لیں، صرف 3 آیات پڑھ لیں، لیکن اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس کو تشریح سے پڑھیں، تاکہ سمجھ تو آئے نا اللہ نے یہ اتارا کیوں ہے۔ سورہ فاتحہ الحمد ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر تعداد لوگوں کی وہ ہے جس کو نہ تو الحمد کے معنی آتے ہیں، نہ اس کے مفاہیم آتے ہیں، نہ اس کی شروحات آتی ہیں، نہ اس سے متعلقہ امور آتے ہیں، اور دن کے اندر 25 دفعہ نماز کے اندر ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے، سورہ کوثر ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں بار بار پڑھ تو رہیں، اس میں پیغام کیا ہے، اس کے اندر یہ شان نزول کیا تھا، کیوں اتری تھی، کن حالات میں اتری تھی، میسج کیا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی گفتگو کا مقصد ہے، یہی ان موضوعات کو سلیکٹ کرنے کا ہمارا اصل مقصد اور اصل مطلب و مطلوب ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا تعلق قرآن حکیم کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔